بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَخَاصِمُونَ وَشَهِدَ الْخَاصِمَانِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ محمد۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمین میرے اور ایک تبلیغی بزرگ کے درمیان مشترک ہے۔ ہم تقسیم چاہتے ہیں تو ہم نے دو پٹواریوں کو بلایا۔ پٹواریوں کو ہم نے کہا یہ زمین تقسیم کرو، اس نے تقسیم کر کے اپنی اجرت 200 روپے لے لی، چلے گئے۔ اس کے بعد میرے اور تبلیغی میں اختلاف ہوا۔ میں نے کہا مجھے زمین یہاں سے لے کر یہاں تک ملی تھی، لیکن آپ نے مجھے یہاں سے یہاں تک دی، یہ ٹکڑا اپنے پاس رکھا۔ اس نے کہا نہیں، پٹواریوں نے تجھے جو حصہ دیا تھا وہ آپ کے پاس ہے اور مجھے جو حصہ دیا ہے وہ میرے پاس ہے۔ اختلاف ہوا، پٹواریوں کو بلایا گیا۔ پٹواریوں نے کہا کہ تقسیم درست ہے، اس کا جو حصہ ہے وہ اس کے پاس ہے، اس کا جو حصہ اس کے پاس ہے، اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اب قاسمین کی شہادت قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ وہ قابل قبول ہے، جب انہوں نے گواہی دی کہ تقسیم صحیح ہو چکی ہے اور ہر ایک کو اپنا حصہ مل چکا ہے، بس فسخ قسمت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے حصے پر مطمئن، تبلیغی اپنے پر مطمئن۔ امام محمد کہتے ہیں نہیں، قاسمین کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ متہم ہے۔ قاسمین جو کہتے ہیں تقسیم صحیح ہے، اصل میں ان کا مقصد یہ کہ ہم جو 200 روپے لے چکے ہیں وہ ہضم کرے، تو یہ متہم ہے، وہ اجرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کی شہادت مردود اور تقسیم فسخ اثرین و تبلیغی کے ساتھ تقسیم ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ذکر ہے وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَخَاصِمُونَ، جب شرکاء تقسیم کے بعد اختلاف کرے، ایک کہتے مجھے کم حصہ ملا ہے، دوسرے کو زیادہ ملا ہے۔ وَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ، لیکن پٹواری حضرات گواہی دیتے ہیں، اچھا جی، قبلت شہادتہما، تو پٹواریوں کی شہادت قابل قبول ہے۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا الذی ذکرہ، یہ متن جو ماتن نے ذکر کیا ہے یہ قول بابا جی اور قول امام یوسف کا۔ وقال محمد لا تقبل، امام محمد کہتے پٹواریوں کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ امام یوسف کا ایک قول بھی ہے۔ اولان، پہلے ان کا یہی قول تھا، بعد میں رجوع کیا ہے، اور اسی پر امام شافعی بھی ہے۔ اور خصاف نے امام محمد کا قول ذکر کیا ہے مع قولہما صاحبین کے ساتھ، یعنی امام صاحب امام محمد اور امام یوسف تینوں کا قول ہے کہ شہادت قابل قبول ہے، اور امام شافعی کا قول ہے کہ قاسمین کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف قاسمال قاضی وغیرہما سوا، خواہ قاسمین قاضی کی طرف سے ہو یا شرکاء کی طرف سے ہو، دونوں صورتوں میں ائمہ ثلاث کے نزدیک شہادت قبول ہے، امام شافعی کی نزدیک نہیں قبول۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ قاسمین جو کہتے تقسیم صحیح ہے، تو تقسیم کن کا عمل تھا؟ قاسمین کا، تو یہ اپنے عمل پر گواہی دیتے ہیں، یہ مردود ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو اجرت حاصل کی ہے وہ ہضم کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ متہم ہے، لہذا شہادت مردود، تقسیم فسخ، اثر نو تقسیم کرو۔ لمحمد، انہما پٹواریوں نے شہدہ شہادت دی علی فعل انفسہما، اس تقسیم پر جو ان کا اپنا فعل ہے، فلا تقبل، فلا تقبل۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے فعل پر شہادت قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے،
کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام. میں نے کہا کہ جس رات یہ تہجد پڑے گا تو یہ آزاد ہے. اب صبح تبلیغی آیا کہتے ہیں ساری رات میں نے تہجد میں گزاری، تو یہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ مردود ہے. کیوں؟ تہجد تبلیغی کا اپنا فعل ہے اور اپنے فعل پر گواہی قبول نہیں ہے. کمن علق عتق عبد، ایک آدمی نے موقوف کیا عتق اپنے غلام کا بفعل غیرہ، تبلیغی کی تہجد کے ساتھ، فشہد ذلک التبلیغی علی فعلہ، تو تبلیغی نے گواہی دی کہ میں نے رات یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ قابل وَلَهُمَا شیخین نے کیا کہا تھا کہ اگر پٹواری کہے تقسیم صحیح ہو چکی ہے تو یہ کیا ہے؟ قابل قبول ہے. اور امام محمد جو کہتے ہیں کہ یہ گواہی ہے اپنے فعل پر، کہتے نہیں، ان کا فعل تو مخصوص ہے. ان کا فعل کیا ہے؟ تمیز، اور تمیز تو ہو چکی ہے، وہ تو محتاج گواہی ہے نہیں. یہ گواہی دیتے ہیں شرکا کے فعل پر. شرکا کا فعل کیا ہے؟ استیفاء الحقوق، کہ اس نے اپنا حق وصول کیا ہے اور اس نے اپنا حق وصول کیا ہے، اور وصول حق قاسمین کا عمل ہے یا شرکا کا عمل ہے. تو یہ گواہی اپنے فعل پر نہیں ہے، غیر کے فعل پر ہے، اور غیر کے فعل پر گواہی قابل قبول ہے. وَلَهُمَا شیخین کہتے ہیں انہما قاسمین نے شہیدہ گواہی دی علی فعل غیرہما، اوپر فعل اپنی سوا کے، وہو الاستیفاء والقبض، اور استیفاء اور قبض جو ہے قاسمین کا کام تھا یا شرکا کا؟ لا علی فعل انفسہما، اپنے فعل پر نہیں ہے، کیونکہ فعل قاسمین کا کیا ہے؟ امتیاز، اور امتیاز حقوق کا تو نظر آتا ہے، کس نے دیوار ماری ہے ادھر تمہارا ادھر ہمارا. لأن فعلہما، کیونکہ فعل قاسمین کا التمیز، جدائی حقوق کی ہے، ولا حاجت الی الشہادۃ علیہ، اور تمیز پر تو گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور لأن، یا یہ کہ گواہی اس فعل پر ہوتی ہے جو لازم ہے، گواہی اس فعل پر ہے جو، اور یہاں تقسیم لازم نہیں ہے، تقسیم کو شرکا فسخ بھی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اور لأنہ، یا تقسیم سالی نہیں ہے مشہودن بھی ہی کہ اس کے ساتھ گواہی دی جائے، لمانہ غیر لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے. انما یلزمہ، تقسیم تب لازم ہوتی ہے بالقبض والاستیفاء، کہ ہر آدمی اپنا قبض کرے حصہ اور وصول کرے. اور وہ ہوا فعل الغیر، اور قبض استیفاء فعل کن کا ہے؟ قاسمین کا ہے یا شرکا کا ہے؟ نو فتقبل الشہادۃ والے. ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ، امام یوسف کے نزدیک قاسمین کی شہادت قابل قبول ہے، امام شافعی، امام محمد کے نزدیک قابل قبول نہیں. ہمارے احناف کا بزرگ ترین محدث اور فقیہ امام طحاوی ہے. امام طحاوی کہتے ہیں کہ پٹواری جو گواہی دیتے ہیں تو ان پٹواریوں نے تقسیم کر کے اجرت لی ہے یا مفت کیا ہے. اگر انہوں نے اجرت لی ہے تو پھر شہادت قبول نہیں ہے، وہ اپنی اجرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ پٹواری تبلیغی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے تقسیم کی ہے، تو پھر تبلیغی جب قاسم ہے تو ان کی شہادت قابل قبول ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وقال طحاوی، امام طحاوی نے کہا اذا قسم باجرنا، جب وہ تقسیم کرے اجرت لے کر، نو لا تقبل شہادت بالاجماع، شہادت قبول نہیں ہے. اور اس کی طرف میلان کیا ہے بعض مشائخ نے، لانہما یدعیان ایفاء عمل، کیونکہ صورت میں قاسمین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پورا کیا ہے عمل، وہ تقسیم استوجر علیہ جس پر ہم نے اجرت لی ہے. نو یہ شہادت ظاہر ہے، ودعوان مانن، اور مانن دعویٰ ہے کہ ہم اجرت لینے کی مستحق ہے. فلا تقبل، فلا. لیکن ہم کہتے ہیں یار یہ مستحم نہیں ہے. کیوں؟ شرکا نے پٹواریوں کو جو اجرت دی ہے یہ کس لیے دی ہے؟ کہ انہوں نے زمین ناپی اور نشانات ڈالے اور یہ عمل ان کا ہو چکا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ اجرت کے مستحق بن چکے ہیں. اب اگر ہم تقسیم فسخ کر کے دوبارہ چاہتے تو دوبارہ اجرت دیں گے، پہلی اجرت پہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو جس عمل کے بدلے انہوں نے اجرت لی وہ عمل تو انہوں نے کیا ہے. الا اننا نقول، ہم کہتے ہیں ہما وہ قاسمان لا یجران، نہیں کیسے اس شہادت سے الا انفسہما، اپنی طرف مغنمن اجرت. اچھا جی،
لاتفاق الخصوم، کیونکہ شرکا دونوں متفق ہے علی ایفائہما کہ پٹواریوں نے ادا کیا ہے العمل وہ تقسیم المستاجر علیہ جس پر اجرت لی گئی ہے، وہو التمیز اختلاف تو ہے فی الاستیفاء کہ میں نے اپنا حق وصول نہیں کیا، نو فانتفت التہمہ، تہمت یہاں قاسمین پر نہیں۔ سنتے ہو؟ سنو بھائی، میرے تبلیغی کے درمیان یہ زمین مشترک تھی، ہم نے ایک پٹواری کو بلایا اور اس نے تقسیم کے بعد میں نے شور مچایا، مجھے اپنا حصہ پورا نہیں ملا۔ وہ ایک پٹواری نے آ کر کہا تمہیں جو حصہ ملا ہے یہ آپ کا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ایک پٹواری کی شہادت قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے اور شہادت کے لیے عدد اور عدالت شرط ہے۔ ولو شہد قاسم واحد، اگر ایک پٹواری گواہی دے صحت تقسیم کا، لا تقبل، یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ شہادت فرد غیر مقبول علی الغیر۔ اچھا جی، سنو، اس نے کیا کہا کہ شہادت فرد قبول نہیں ہے، الزام غیر میں، یعنی دوسرے پر الزام نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے، میرے پاس اس آدمی کے 1,00,000 روپے، وہ میں نے اپنی امین کو دے دیے کہ یہ اس تک پہنچاؤ۔ اس نے اگر امین نے مجھے اطلاع دی کہ میں نے دے دی، لیکن اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ مجھے پیسے نہیں ملے، پیسے، تو مجھے صرف امین کی کہنے سے اس پر وہ پیسے لازم نہیں ہوتے، کیونکہ امین فرد ہے اور فرد دوسرے پر الزام کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اس کا پیسہ میرے پاس امانت موجود ہے، میں نے ایک آدمی کو دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اس کو پیسے دو، اس نے اگر مجھے کہا میں نے پیسے دے دیے ہیں لیکن وہ انکار کرتا ہے، تو اس ایک آدمی کی گواہی ملزم علی الغیر ہے نہیں، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ولو امر القاضی امینہ، اگر قاضی اپنی وکیل کو امر کرے بدفع المال الی الاخر کہ آخر کو مال دو، نو یقبل قول الامین، امین کا قول معتبر ہے فی دفع زمان نفس، اگر وہ کہے میں نے دے دیے، امین پر زمان نہیں ہے، لیکن ولا یقبل فی الزام الاخر، آخر پر الزام نہیں ہے اذا کان منکرا۔ سنتے ہو؟ باب دعوی الغلط فی القسمت والاستحقاق فیہا سنو بھائی، میرے تبلیغی میں یہ زمین مشترک تھی، پٹواری نے آ کر تقسیم کر دی، تقسیم کے بعد تبلیغی نے اپنا حصہ، میں نے اپنا حصہ لیا، لینے کے بعد میں نے دعویٰ کیا کہ مجھے جو زمین ملی تھی اس کا ایک حصہ اب بھی تبلیغی کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ تقسیم سے پہلے میں نے مان لیا تھا کہ میں نے اپنا حق وصول کر لیا، لیکن ماننے کے باوجود اب کہتا ہوں کہ میرا کچھ حصہ تبلیغی کے ہاتھ میں ہے، تو میری یہ بات قابل قبول نہیں ہے، میرے قول میں تناقض ہے۔ پہلے میں اقرار کر چکا ہوں کہ میں اپنا حصہ لے چکا ہوں، اور اب کہتا ہوں میں اپنا حصہ لینے میں ناکام ہوں، تو میرے قول میں تناقض ہے، اس لیے اس کے اعتبار نہیں۔ ہاں، اگر میں نے کہا تھا میں اپنا حصہ لے چکا ہوں اور بعد میں نے کہا کہ کچھ حصہ تبلیغی کے ہاتھ میں ہے اور اس پر میں نے گواہ پیش کر دیے، تو پھر میری بات قابل قبول ہے۔ وَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمْ الْغَلَطَ، ایک شریک نے دعویٰ دھوکے کا کیا، اور وَزَعَمَ دعویٰ کیا ان مما، اس زمین سے اصابہ جو مجھے ملی ہے، شیئا فی ید صاحبہ، اس کے خطہ تبلیغی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہے وقد اشر علی نفسہ بالاتفاق، پہلے میں اقرار کر چکا ہوں کہ میں اپنا حصہ وصول کر چکا ہوں، نو لم یصدق علی ذلک، میری تصدیق نہیں کی جائے گی، الا ببینہ، الا
لأنه يدعي فسخ القسمت، کیونکہ اب میں دعویٰ کرتا ہوں یہ قسمت فسخ کرو بعد وقوعها، حالانکہ تقسیم واقع ہو چکی ہے، فلا يصدق، میری تصدیق نہیں کی جائے گی الا بینۃ۔ اب آؤ، یہ زمین 3 آدمیوں میں مشترک ہے۔ کتنے میں؟ 3 آدمی۔ پٹواری نے تقسیم کی، تبلیغی کو یہ حصہ دیا، مجھے یہ حصہ دیا، اور یہ حصہ جو ہے چرسی کو دے دیا جو اس کا حصہ بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے دعویٰ کیا کہ مجھے جو چپا ملا تھا اس کا ایک پورا میرے پاس نہیں ہے، شرکا کے پاس ہے، اور گواہ میرے پاس تھی نہیں، تو قاضی ان دونوں کو قسم دے گا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ اس کا حصہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تبلیغی قسم کے لیے تیار ہوا اور اس نے قسم اٹھا لیا، وہ بری ہے۔ چرسی نے انکار کیا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، معلوم ہے اس کے پاس ہے، تو میرا اور اس کا حصہ ملائیں گے اور پھر تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تبلیغی نے اپنا حصہ لیا، چرسی نے اپنا حصہ لیا، میں نے اپنا حصہ لے لیا، اور میں نے اعلان کیا مجھے اپنا پورا حصہ ملا۔ اس کے بعد میں نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میرا کچھ حصہ ان دو کے پاس ہے، تو قاضی مجھے کہے گا گواہ پیش کرو، گواہ میرے پاس تھی نہیں، تو قاضی تبلیغی اور چرسی کو کیا کرے گا؟ قسم دے گا۔ اب تبلیغی تو سچا تھا، نہیں تھا، اس نے قسم اٹھا دی کہ میرے پاس زمین نہیں ہے۔ چرسی کو کہا، چرسی نے کہا میں قسم نہیں اٹھاتا، معلوم وہ جھوٹا ہے، اسی کے پاس میری زمین ہے، تو اس کا اور میرا حصہ جو ہے وہ ملائے گا اور پھر تقسیم کرے گا۔ فَإِن لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ، اگر میرے پاس بینہ نہیں تھی، نو استحلف شرکا، قاضی طلب حلف کا شرکا سے کرے گا، فمن جو چرسی نقل منہم، انکار کرے گا قسم سے، نو جمع بین نصیب الناکل والمدعی، جمع کرے گا حصہ منکر کا اور مدعی، منکر عن الیمین کا مدعی کا، فینقسم بینہما، وہ زمین منقسم ہوگی ان میں، علی قدر انصباہما، کیوں؟ لأن نقولا، چرسی کا انکار قسم سے حجت ہے فی حقی ہی خاصتاً، اس کے حق میں، فیعاملان، تو مدعی چرسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، علی زعمہما، ٹھیک ہے۔ قال رضی اللہ تعالیٰ صاحب ہدایہ کہتے یہ تو ماتن تھا، میری رائے یہ ہے کہ اللہ تقبل دعویٰ ہو، میرا دعویٰ بالکل قبول نہ ہو، لتناقضی، کیونکہ میری پہلے میں اقرار کر چکا ہوں کہ میں اپنا حصہ لے چکا ہوں، اور اب کہتا ہوں کہ میری زمین جو ہے شریک کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا من بعد وَإِن قَالَ قَدِ اسْتَوْفَيْتُ حَقِّي وَأَخَذْتَ بَعْضَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ خَصْمِهِ مَعَ يَمِينِهِ۔ میرے تبلیغی میں یہ زمین مشترک تھی، قاضی نے تقسیم کر دی، میں نے اعلان کر دیا کہ مجھے اپنا حق مل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میں نے کہا مجھے حق مل چکا تھا یہاں سے یہاں تک، لیکن تبلیغی نے رات کے وقت دیوار یہاں سے ہٹا کر یہاں لگا دی، میری زمین اپنی طرف موڑ دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وَإِن قَالَ قَدِ اسْتَوْفَيْتُ حَقِّي، اگر میں نے کہا میں تو اپنا حق وصول کر چکا تھا، وَأَخَذْتَ بَعْضَهُ، تبلیغی تم نے رات کے وقت کچھ حصہ قبضے میں کر لیا، فَقَوْلُ قَوْلُ خَصْمِهِ، قول تبلیغی کا ہے، مَعَ يَمِينِهِ، وہ قسم اٹھائے گا کہ میں نے تیرا حصہ نہیں دبایا، بس وہ بری ہے، لأنه يدعي عليه الغصب، میں نے تبلیغی پر غصب زمین کا دعویٰ کیا، اور تبلیغی منکر ہے، اول قول قول المنکر مع الیمین، ٹھیک ہے۔ وَإِن قَالَ أَصْحَابُنِي إِلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيَّ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى نَفْسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ وَكَذَّبَهُ شَرِيكُهُ۔ سنو بھائی، یہ زمین میری اور تبلیغی میں مشترک ہے، پٹواری نے آ کر تقسیم کی، تقسیم کے بعد میں نے اقرار نہیں کیا کہ میں اپنا حق وصول کر چکا ہوں، یہ اقرار میں نے نہیں کیا۔ اچانک میں نے دعویٰ کیا کہ مجھے زمین یہاں سے لے کر یہاں تک ملی، لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں یہاں سے یہاں تک ہے، اس لیے میں رضامند نہیں، دوبارہ تقسیم کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
تو اب وہ کہتے نہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہی آپ کا حصہ ہے. تو اس صورت میں مدعی ہوں اور وہ مدعا علیہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں قسم اٹھائیں گے اور قسم اٹھانے کے بعد تقسیم فسخ ہوگی اور اثرین اور تقسیم ہوگی. یہ معنی ہے اس قول کا. وَإِن قَالَ اگر میں کہوں اصابنی مجھے زمین ملی تھی من موضع الى کذا ممبر سے لے کر دفتر تک فلم یسلمہ الیہ تبلیغی نے مجھے وہاں تک زمین تسلیم نہیں کی ولم یشہد علی نفسہ بالاستیفاء اور پہلے میں نے اقرار بالوصول نہیں کیا تھا وکذبہ شریکہ تبلیغی مجھے جھٹلاتا ہے نو تحالفا دونوں قسم اٹھائیں گے وفسخت القسمت اور قسمت جو ہے وہ فسخ ہوگی لأن الاختلاف کیونکہ یہاں شرکاء کے اختلاف فی مقدار ما حصل له بالقسمت بیچ مقدار اس زمین کی ہے جو مجھے ملی ہے بالقسمت. تو یہ اختلاف ہوا فی مقدار المبیع فی مقدار اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تبلیغی کے ہاتھ کھوتی فروختی. کیا فروختی؟ کھوتی. جب یہ لینے کے لیے آیا تو میں نے کہا کھوتی لے جاؤں. اس نے کہا نہیں اس کا بچہ بھی مبیعہ میں داخل ہے بچہ بھی ساتھ دے دو. میں کہتے نہیں مبیعہ صرف کھوتی ہے بچہ نہیں ہے. وہ کہتے کھوتی اور بچہ دونوں ہے. تو اختلاف ہوا مقداری مبیعہ میں. تو اس صورت میں دونوں قسم اٹھائیں گے اور قاضی بیعہ کو کیا کرے گا؟ فسخ کرے گا. یہ معنی ہے اس قول کا. فصار نظیر الاختلاف فی مقدار خرۃ على ما ذکرنا من احکام التحالف فيما تقدم ولو اختلف في التقویم لم يلتفت الیہ. لم سنو بھائی، یہ 10 گز زمین تھی میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک. قاضی نے آ کر تقسیم کر کے 5 گز تبلیغی کو دے دی اور 5 گز مجھے دے دی. اب میں شور کرتا ہوں کہ مجھے جو 5 گز ملے ہیں یہ 500 کے ہیں اور اس کو جو 5 گز ملے ہیں وہ 5000 کے ہیں کیونکہ وہ سڑک کی طرف ہے وہاں دکانیں نکل سکتی ہے. یہ پیچھے ہیں یعنی اس کی قیمت زیادہ ہے اور میری زمین کی قیمت کم ہے اگرچہ مقدار میں برابر ہے. تو یہ دعویٰ قابل سماعت نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں دعویٰ زیادت زمین کا کیا یا زیادت قیمت کا کیا اور قیمت تو مشترک نہیں ہے. مشترک تو زمین ہے اور زمین برابر سرابر ہے. یہ معنی ہے وَلَوْ اخْتَلَفَا بِالتَّقْوِيمِ اگر اختلاف ہو جائے قیمت میں ایک نے کہا تمہاری حصے کی قیمت زیادہ ہے میری حصے کی کم ہے لم يلتفت الیہ اس کا اعتبار نہیں ہے. لأنه دعوى الغبن یہ دعویٰ ہے غبن کا کہ اس کو اعلیٰ زمین دی مجھے ادنا دی ولا معتبر ہی بھی بالبیع اور اس کا اعتبار بیع میں نہیں ہے. فکذا فی القسمت قسمت میں بھی نہیں ہے لوجود التراضی کیونکہ دونوں قسمت کے وقت کیا تھے الا اذا كانت القسمت بقضاء القاضی والغبن فاش. ہاں پٹواری نے 5 گز مجھے دے دی اور 5 گز اسی دی اور پٹواری نے یہ تقسیم قاضی کے قضاء کے بعد کی اور غبن زیادہ ہے. یہ جس روڈ کی طرف ہے وہاں دکانیں نکل سکتی ہے اور یہ پیچھے حصہ ہے چپڑ ہے قیمت بہت زیادہ ہے. یہ 500 کا ہے وہ 5 لاکھ کا ہے. تو اس صورت میں تقسیم فسخ ہوگی اور اس طرح تقسیم ہوگی آدھا متھا اور پیچھے مجھے دیا جائے گا آدھا متھا اور پیچھے اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. الا اذا كانت القسمت اگر یہ تقسیم قضاء قاضی کی وجہ سے ہو والغبن فاحش اور قیمت میں فرق تھا. کیوں؟ لان تصرفه قاضی کی تقسیم مقید ہے بالعدل کہ وہ انصاف کرے اور اس صورت میں انصاف نہیں ہے. اچھا سنو بھائی، یہ مدرسہ ہے یہ میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے. پٹواری نے آ کر یہاں دیوار ماری یہ صحن اور یہ 3 کمرے تبلیغی کو دے دیے اور یہ صحن اور یہ 3 کمرے مجھے دے دیے.
اس کے بعد میں نے کہا یہ کمرہ تقسیم میں مجھے ملا تھا لیکن اس کو تبلیغی نے اپنی طرف کر لیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مولوی صاحب ہم کہیں گے کہ بینہ پیش کرو. اگر میں بینہ پیش کروں پھر تو یہ کمرہ میں لے لوں, اور اگر وہ بھی بینہ پیش کرے تو پھر بینہ مدعی کے قابل قبول ہے نہ مدعی کے. ٹھیک ہے, اور اگر بینہ ایک کے پاس نہیں تھی تو دونوں قسم اٹھائیں گے, اور قسم میں مدعی کا اعتبار ہے. ولو اقتسم دارا, میر زید نے گھر تقسیم کیا, واصاب كل واحد طائفہ, اور ہر ایک کو ایک ٹکڑا گھر کا ملا, فادعا احدهما بیتا, ایک نے دعویٰ کیا ہے کمرے کا, فی ید الاخر, کہ میرا ایک کمرہ دوسرے کے پاس ہے, انہ مما صابہ بالقسمہ, یہ مجھے قسمت سے ملا تھا, وانکر الاخر فعلیہ, میری ذمہ ہے اقامت بینہ کلمہ قلنا, وان اقام البینہ, اور اگر مدعی بھی بینہ قائم کرے کہ یہ میرا ہے, یؤخذ ببینۃ المدعی لانہ خارج, کیونکہ مدعی قابض نہیں ہے, وبینۃ الخارج ترجح, اور بینہ غیر قابض کے راجع ہے, علی بینۃ ذی الید, قابض کی بینہ پر. یہ تو تب کہ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ مجھے اپنا حق وصول کر چکا ہے, اور پھر میں نے کہا میرا ایک کمرہ اس کے پاس دیا ہے, تو یہ تفصیل ہے. اور اگر میں نے اقرار نہیں کیا تھا اور میں نے ابتداء دعویٰ کیا کہ جو کمرہ مجھے ملا تھا وہ تبلیغی اپنی طرف کر دیا, اس صورت میں دونوں قسم اٹھائیں گے اور قسمت کو فسخ کریں گے. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَبْضِ, اگر یہ دعویٰ جو ہے قبل اس سے ہے کہ میں قرار بالقبض کروں, تحالفا, دونوں قسم اٹھائیں گے, وترادا, اور قسمت فسخ کریں گے. وَكَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْحُدُودِ وَأَقَامَا بِالْبَيِّنَةِ يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالْجُزْءِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ. تقسیم کے بعد میں نے دعویٰ کیا کہ پٹواری نے یہاں نشان لگایا, اس نشان سے جنوب کی طرف تبلیغی کا ہے, شمال کی طرف جو ہے وہ میرا, نشان یہاں لگایا, اور تبلیغی نے کہا نشان یہاں نہیں ہے, نشان یہاں ہے. یعنی تبلیغی کا مقصد یہ کہ میرا حصہ یہاں سے یہاں تک ہے اور تجھے اس کے بعد ہے. تو گوئے تبلیغی کا دعویٰ ہے کہ یہ حصہ اس کے برابر ہے, اور میں کہتا ہوں نہیں, یہ حصہ اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو قاضی دونوں کو قسم دے گا اور مجھے کہے گا چلو تم اس کو زیادہ سمجھتے یہ تم لے لو, اور تبلیغی کو کہے گا کہ تم اس کو اس کے برابر سمجھتے ہو تو یہ تم لے لو. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا کہ نشان یہاں تھا, تبلیغی کہتے نشان یہاں تھا. ٹھیک ہے, تو ہم دونوں قسم اٹھائیں گے, اور تبلیغی کو کہے گا کہ آپ کہتی نشان یہاں تھا, ہاں, تو اس حصے کو آپ اس کے برابر سمجھتے ہو تو یہ اس کو دے دو, اور اس حصے کو آپ اس کے برابر سمجھتے ہو تو وہ تم لے لو. تو میرا حصہ تبلیغی کو دے دے اور تبلیغی کا حصہ. وَكَذَا إِذَا اخْتَلَفَ فِي النِّشَانَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ, ہر ایک کو دے دو وہ حصہ فِي يَدِ صَاحِبِهِ لِمَا بَيَّنَ, وَإِنْ قَامَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ, اور اگر ایک کی بینہ ہو دوسری کا نہ ہو تو اسی کے حق میں فیصلہ کرو, اور اگر ایک کی بھی بینہ نہ ہو نتخالفا. کما فی فصل سوال ډېر وګوره چې دا کتاب خلاص کړي.